بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک حدیث پاک اس کو پڑھیں گے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نماز ان کے سر سے ایک بلشت جو ہے وہ بھی اوپر نہیں جاتی، یعنی پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر یا قبولیت کے درجوں پر وہ کیسے پہنچے گی؟ وہ نماز اس نمازی کے سر سے ایک بلشت، یعنی یہ ایک بلشت ہے، اس سے بھی زیادہ اوپر وہ نہیں جاتی۔ تو ہمیں اس حدیث پاک کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر وہ غلطی تو نہیں، ہم نماز بھی پڑھتے رہے اور ہماری نماز قبول بھی نہ ہو۔ تو آج انشاءاللہ اس حدیث پاک کو ہم پڑھیں گے اور اس نیت سے پڑھیں گے کہ میں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ ہماری یہ اصلاح ہو جائے کہ ہم نماز پڑھنے کے باوجود بھی اس ثواب سے محروم تو نہیں۔ تو وہ 3 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ پہلی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان فرمائی، حضور فرماتے کہ ایسا شخص جو ایسی قوم کی امامت کرائے کہ لوگ اسے پسند نہ کریں، لوگ اسے اچھا نہ سمجھتے ہوں، یعنی ایسا کوئی امام ہو اس کے اندر کوئی شرعی عذر ہے، اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ لوگ اسے پسند نہیں کرتے اور وہ لوگوں کی امامت کراتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے اس کی نماز اس کے سر سے ایک بلشت بھی اوپر نہیں جاتی۔ تو ہمیں اس بات کی طرف غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو امام حضرات ہیں وہ اپنے معاملات ان کو بہتر رکھنے چاہیے، شریعت کے مطابق اپنے معاملات ان کے ہونے چاہیے، ہر گناہ سے کوشش کر کے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو حضور فرماتے کہ ایسے شخص کی جس کی امامت پر لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے، تو حضور فرماتے کہ ایسے شخص کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، ایک بلشت بھی اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی۔ اور دوسرا، وہ عورت کہ جس کا خاوند اس کے ساتھ ناراض ہو اور وہ اسی حالت میں رات گزارے، یعنی اس کا خاوند ناراض ہے اور وہ اسی طرح رات گزارتی ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ ایسی عورت کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، یعنی ایک بلشت بھی اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی۔ لڑائی جھگڑے ہر گھر کے اندر ہو جاتے ہیں، تو اس جھگڑے کو اتنا طول نہیں دینا چاہیے کہ رات ہی گزر جائے۔ اگر کسی کی کوئی بات آپس میں ہو گئی ہے میاں بیوی کی، تو وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ اس کے بعد وہ آپس میں صلح کرے۔ اور اگر کسی عورت کی اسی طرح رات گزر جاتی ہے کہ اس کا شوہر ناراض ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس عورت کی نماز اس کے سر سے ایک بلشت بھی اوپر نہیں جاتی۔ تو اس حدیث پاک کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ جو بھی میری اسلامی بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں تو اس حدیث پاک کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کا شوہر شخص اسے بلاتا ہے اور وہ عورت نہیں آتی، تو حضور فرماتے ہیں کہ ساری رات اللہ کے فرشتے اس عورت کے اوپر لعنتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ تو اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں میری اسلامی بہنیں جو بھی اس بات کو سن رہی ہیں۔ اگر گھر کے اندر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس جھگڑے کو رکھیں اور اس جھگڑے کو ختم کریں۔ اور تیسرا وہ شخص ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 بھائی وہ آپس میں قطع تعلق کر دیتے ہیں، یعنی اپنے رشتے کو ختم کر دیتے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات میں جھگڑا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی آج کے بعد تیرا میرا جو معاملہ وہ ختم ہو گیا، یعنی قطع تعلق کر دیتے ہیں۔ جیسے اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ
آج کے بعد ہم آپس میں نہیں ملیں گے، مرنا اور جینا آپس سے ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، اس کے اوپر ہم غور و فکر کریں۔ جھگڑے ہر جگہ پہ ہو جاتے ہیں، ہر جگہ پہ جو ہے وہ لڑائی ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ قطع تعلق کر دے۔ تو جو بندہ آپس میں قطع تعلق کرتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کی نماز اس کے سر سے ایک بلشت بھی اوپر نہیں جاتی۔ ہاں اگر جھگڑا ہو بھی جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ آپس میں ناراضگی نہ رکھو، 3 دن سے پہلے صلح کرو۔ تو 3 دن سے زیادہ جو آپس میں ناراض رہتا ہے، ناراضگی رکھتا ہے، تو اللہ کو وہ شخص پسند نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تیسری قسم کا وہ شخص ہے کہ جو قطع تعلق کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے سکے بھائیوں سے وہ تعلق کو توڑ دیتا ہے، اور اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ آج کے بعد تیرا میرا مرنا جینا ختم ہے۔ تو ایسا جو شخص ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کی نماز، وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز اس کے سر سے ایک بلشت بھی اوپر نہیں جاتی۔ تو یہ ایک حدیث پاک تھی، ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک تھی۔ تو میں نے یہ صرف اپنی اور اپنے تمام ساتھیوں کی اصلاح کے لیے کہ اگر ہمارے اندر ایسی کوئی بات ہے تو ہم اس بات کو درست کریں، اس کو ٹھیک کریں، کہ ہم نماز بھی پڑھیں، ہم وضو بھی کریں، مساجد کے اندر بھی جائیں، سب کچھ کرنے کے باوجود ہماری اگر نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، بندہ محنت کرے اور اس کا صلہ نہ ملے، اجر نہ ملے، تو بندہ پریشان ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ہم نماز پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، تو یہ ایک اچھی بات نہیں۔ اگر کسی کے اندر ایسی کوئی بات ہے تو اپنی اصلاح کرے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ کی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں صدقے دل سے معافی مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر ہماری نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، ہمیں اس نماز کے اندر سکون اور اطمینان بھی حاصل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔